अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइफ़र केस के हवाले से बड़ी अहम तरीन ख़बर आ रही है। इस वक्त फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जिसका शॉर्ट ऑर्डर आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा, जिसके बाद तफसीली फ़ैसला भी जारी किया जाएगा। ये इमरान खान की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ अपील पर फ़ैसला महफूज किया गया है। फ़ैसला आज 5 बजे के बाद किसी वक्त सुनाया जा सकता है। सलमान अकरम राजा ने बड़े भरपूर दलाइल दिए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि साइफ़र केस में अभी तक जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। अगर मुस्तकबिल में भी जेल ट्रायल करना है तो जुडिशल ऑर्डर लाएँ और काबीना से मंजूरी लें। साइफ़र केस समाअत के दौरान इमरान खान की बहादुर बहनें भी वहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात में तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरे नज़दीक दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक, साइफ़र केस आइंदा भी यही जज अबुल हसनात ही सुनेंगे और जेल की बजाय ओपन ट्रायल जो है वो होगा। और अलबत्ता अब तक की जेल में जो कार्रवाई कलअदम होती है या कायम रहती है, इस पर जो है ये फैसला ज़्यादा आम होगा कि सुना जाए। ये हफ्ता बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जबकि इससे अगला हफ्ता जो है वो उसमें फ़ाइनल राउंड खेला जाएगा। इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला होना है कि पाकिस्तान में आइंदा का सियासी मंजरनामा कैसे होगा। इसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें इमरान खान और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात का जायज़ा लिया गया और कहा गया कि गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर सियासी रियासती अनासर की जानिब से इमरान खान को इम्तियाजी इंसाफ और मुतनाज़ अदालती कार्रवाई से निशाना इंतकाम बनाए जाने के ख़िलाफ़ जामे हिकमत अमली तैयार की गई है। अवाम में इमरान खान की फ़कीदुल मिसाल मकबूलियत और कबूलियत से पैदा होने वाली मायूसी, हिजान और खिफ़त मिटाने के लिए निज़ाम इंसाफ का कत्ल जारी है। यह कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी ज़राए अबलाग पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ख़बर नहीं जा सकती। अखबारात को भी उनकी खबर देने की इजाज़त नहीं है। नाम तक लेने पर पाबंदी है और ये पाबंदी आर्मी चीफ की जानिब से लगवाई गई है और इस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है कि इमरान खान का नाम किसी टीवी चैनल पर नहीं आना चाहिए। फिर कल खिलाफ मामूल जुल्फ़ी बुखारी जियो टीवी पर अपीयर हुए और उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया। जुल्फ़ी बुखारी को कैसे इजाज़त मिली, ये भी एक राज है। अगर इस राज को खोल देंगे तो मज़ीद मुकदमात हो जाएंगे बगावत के, गद्दारी के, दहशत गर्दी के। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी कह रही है कि झूठे मुकदमात के बाद मुतनाज़ ट्रायल, मुतासिब जजों के गैर कानूनी और महफूज फैसले इंसाफ के कत्ल के कलीदी आलात के तौर पर सामने आए हैं। आईनो कानून से संगीन इन्हिराफ, मुनसिफाना समाअत और इंसाफ तक रसाई के बुनियादी हुकूक की बहिमाना पामालियों पर अदालत उज़्मा की चश्म पोशी इंसाफ के कातलों की हौसला अफजाई का सामान कर रही है। कोर कमेटी ने यह भी कहा कि इमरान खान को जबरी सजा सुनाने के लिए ट्रायल्स को बर्क रफ्तारी से चलाने और उन्हें इंसाफ से महरूम करने के लिए महफूज फैसलों के अंबार लगाने की काबिल मजम्मत कोशिशों का भरपूर मुकाबला करेंगे। कोर कमेटी की जानिब से कमोबेश 2 हफ्तों की जबरी गुमशुदगी के बाद मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अली नवाज अवान की किंग्स पार्टी के ड्राइंग रूम से बरामदगी शर्मनाक करार दी गई। मुल्क में अगवा बराए बयान और जबरी गुमशुदगियों के मामले पर भी अदलिया, खुसूसन वज़ारत उज़्मा का किरदार, अदालत उज़्मा का किरदार मायूस कुन है। जमहूरियत और सियासी अमल के वहशियाना कत्ल में अदलिया की खामोश मुआवनत तहरीक इंसाफ की बजाय दस्तूर के तारो पोद बखेरने का सबब बन रही है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह भी कहा कि अगवा बराए बयान का मकरू धंधा चलाने और सियासत व जमहूर की हुर्मत पामाल करने वाले रियासती कारिंदे पाकिस्तान को जवाल और इन्हितात की जानिब धकेल रहे हैं। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ रियासती पागलपन, बुनियादी हुकूक और हक के नुमाइंदगी की तौहीन के ज़रिए अवाम को शदीद रद्द-ए-अमल पर उकसा रहा है। कोर कमेटी ने कहा कि जमहूरियत की मंशा को रोंदने और रियासती इस्तबल में पाले जाने वाले टटुओं से इक़्तिदार के ऐवान आबाद करने के मज़मूम मकसद मंसूबे उसी तरह नाकाम होंगे जैसे पिछले 18 माह से नाकाम हैं।
کور کمیٹی کے اجلاس میں عام انتخابات کے اعلان کردہ تاریخ سے پرے دھکیلنے کی منظم کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مختلف حلقوں کی جانب سے انتخابات کے التوا کی سوچی سمجھی مہم کے اغراض و اہداف سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد میں مزید ایک روز کی تاخیر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عدالت عظمیٰ 8 فروری 2024 کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پتھر کی لکیر قرار دے چکی ہے۔ التوا کی خفیہ اور اعلانیہ کوششوں کا نوٹس لے۔ سپریم کورٹ قبل از وقت انتخابات دھاندلی کے رواں سلسلے کا نوٹس لے اور 8 فروری 2024 کو دستور میں طے کیے گئے معیار کے مطابق انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ کور کمیٹی کی جانب سے عدالت کی اجازت کے باوجود مختلف کارکنان اور ذمہ داران کو چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دیے جانے پر شدید مذمت کی گئی اور جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے آغاز کی منظوری دی گئی۔ عمران خان کی باضابطہ منظوری سے 6 اراکین کور کمیٹی بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اب پریشر بہت بڑھ گیا ہے پاکستان پہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ، اور یہ پریشر یہ بڑا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو صاف اور شفاف ہوں گے اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اس میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور پریشر یہ بھی بڑھ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور اس پر کسی قسم کی قدغن نہ لگائی جائے۔ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ پریشر جو بڑھ رہا ہے اسی سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اب 3rd ڈگری استعمال کی جا رہی ہے تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے خلاف۔ پچھلے 4-5 دنوں میں بہت زیادہ ظلم، جبر اور فسطائیت اور بربریت دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، انہیں اغوا کیا جائے، اور ان سے اپنی پسند کے بیانات لیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کو نکالا جائے۔ یہ سارے کا سارا ایک منظم پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا کیونکہ سارے ننگے ہو کے نکلے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا جس طریقے سے خاور مانیکا جو کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں، ان کا جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ باقاعدہ عمران خان اور ان کی فیملی کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی۔ تو یہ سب کچھ طے شدہ حقیقت ہے۔ جب بھی مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے جو کردار کشی کی ہے وہ خدا کی پناہ ہے۔ سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ حربہ استعمال کیا گیا، ان کی نازیبہ تصاویر جو کہ فیک ہوتی تھیں، الیکشن کمپین کے دوران ہیلی کاپٹر سے وہ گرائی جاتی تھی تاکہ پاکستان کے عوام کے اندر پرسیپشن جائے کہ بے نظیر بھٹو لادین ہیں۔ باقاعدہ طور پہ اس وقت ان کے ساتھ حقانی صاحب اور اس طرح کی کمپین جو ہے وہ لانچ کرتے تھے جس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ تو یہی سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی طرح بشرا بی بی اور عمران خان کی داخلی اور گھریلو زندگی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ طلاق ہو سکے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی طلاق کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے کرداروں کو لانچ کر کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں رہنا چاہیے، ان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن اس میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے انہوں نے بیہودہ حرکتیں شروع کی ہیں۔ ناظرین اکرام، فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو اغوا تو کیا ہی جاتا ہے۔ پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب اغوا برائے بیان ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ عمر ایوب جو چھپ کے رہتے ہیں اور وہ اپنے والد گوہر ایوب کی وفات پر آئے، ظاہر ہے جنازہ پڑھنا تھا، جنازے کے عین وقت پہ پولیس پہنچ گئی، وہاں پہ انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کے بھائی نے پولیس افسران اور پولیس کو انگیج کیا اور خبردار کیا کہ اگر آپ نے جنازے کے دوران عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو امن و امان کے مسئلے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، آپ براہ راست یہاں سے نکل جائیں۔ پولیس وہاں سے نکل تو گئی لیکن انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک تھے۔ عمر ایوب کو وہاں سے بحفاظت ایک عام سی گاڑی میں بٹھا کے نکالا گیا۔ تو اس لیے ان سے کسی قسم کی بھی کوئی توقع کی جا سکتی ہے، خاص طور پر شریف فیملی، مسلم لیگ نواز، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ مختلف مراحل سے گزر کے سیاسی جماعت نہیں بنی۔ یہ تو آپ جنرل ایوب خان اور جنرل جیلانی کو داد دیں، میاں شریف نے بچے کو حوالے کیا جنرل ضیاء اور گورنر جیلانی کے، اور انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال
آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج پھر جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہوئی ہے عمران خان کے سائفر کیس کی، جو مکمل ہوئی ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور آج ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب 2 بجے سماعت کریں گے نواز شریف کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے مقدمات کی، جس میں ان کو 7 سال اور 14 سال سزا ہوئی ہے۔ تو عدلیہ پر ڈبل پریشر ہے اس وقت۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب کرش کریں عمران خان اور پی ٹی آئی کو، یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہمارے حصہ دار بن جائیں اور ان کو کچلنے میں ہماری مدد دیں۔ اب یہ کورٹ سے ایک حد تک ہی فیور دے سکتی ہیں۔ ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کو سزا دیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، 7 سال سے 14 سال تک سزا دیں، سزائے موت تک کا کہا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب نواز شریف کے لیے پریشر عدلیہ پر یہ ہے کہ میاں صاحب کو کلین چٹ دیں، انہیں ہم نے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔